لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری گناہ کی نحوست ان کے شہادت کا سبب بنا ہو، لیکن مجھے اللہ پاک نے مہلت دی ہے، ان لوگوں کو شہادت کے مرتبے سے نوازا ہے۔ تو مقام عطا کرنا تھا، ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے شہادت کا مقام عطا کیا، اور مجھے مہلت دے دی۔ بندے اب بھی مہلت ہے، توبہ کر لیں۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید، سورہ انعام اور سورہ شورى کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ اور حدیث مقدسہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس جہان میں پیدا فرمایا ہے، جو دنیا کہلاتی ہے، یہ دنیا امتحانوں کا گھر ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں خالق اپنے مخلوق کو آزماتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں اس امتحان میں کامیاب اور کامران ٹھہرے، ناکام وہ ہیں جو اللہ پاک کے اس امتحان گاہ میں امتحان میں ناکام ہو جائے۔ پھر اس دنیا میں کبھی اللہ پاک انسان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ نعمت لے کر آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا جزا فضا اور ماتم کرتا ہے۔ یہاں ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی امتحان کے طور پر، اور جو نعمتیں ہم سے لی جا رہی ہیں وہ بھی امتحان کے طور پر۔ پھر دوسری بات کہ دنیا کی زندگی غم، تکلیف، مصیبت اور خوشیوں کے درمیان ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو غم بھی ملتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ آخرت کی زندگی جنت والوں کے لیے صرف نعمتیں ہیں، اور جہنم والوں کے لیے صرف سزا اور عذاب ہے۔ اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی وہ صرف اور صرف خوشی میں گزرے، غم کبھی نہ آئے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی ساری کے ساری غم ہی میں گزر جائیں، خوشی کبھی نہ آئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کی زندگی، اس میں خوشی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف غم کی زندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت کی زندگی، وہاں ایک قطرے کا غم نہیں ہے، وہ خوشیاں اور خوشیوں کی زندگی ہے۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آئے کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں رب ہمیں آزماتا ہے، نعمتیں دے کر آزماتا ہے یا نعمتیں لے کر آزماتا ہے۔ پھر کبھی یہ امتحان، یہ نعمتوں کا چھین جانا، کبھی کسی کے ساتھ، فرد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر پورے معاشرے میں بہت سارے لوگوں پر آتی ہے۔ اگر مصیبت کسی ایک آدمی کے ساتھ آئے، ایک آدمی پر آئے، اس کی شخصی اور ذاتی زندگی میں آئے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اس انسان کی کوئی خطا اور لغزش ہے جس پر اللہ پاک تنبیہ فرمانا اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ یہ توبہ کریں،
یہ اس لغزش، اس گناہ کی دنیاوی سزا ہے۔ اور کبھی اللہ پاک کسی آدمی کو دنیا میں کوئی مقام عطا کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، یا آخرت میں کوئی بڑا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور یہ انسان اپنے عمل سے اس بڑے مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ پاک اس کی زندگی میں مصیبت تکلیف لے آتا ہے، کوئی نعمت اس کو دے کر چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، یہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے انبیاء کو آزمایا ہے، جبکہ انبیاء معصوم تھے، ان کی کوئی خطا لغزش تھی ہی نہیں، اور مقام بھی ان کا سب سے بلند ترین تھا۔ وہ مجھے اور آپ کو تعلیم کے لیے، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کو بھی اللہ آزماتا ہے، ان کو بھی اللہ آزمائش میں ڈال لیتا ہے، اور پھر ان کی کامیابی کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ان مصائب میں انہوں نے کیسے صبر کیا، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ میری اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ آپ بھی صبر کریں تاکہ اللہ آپ کو اس وہ بلند مقام پر فائز کر لیں۔ تو شخصی اور ذاتی طور پر کبھی انسان کو گناہ کی سزا کے طور پر اور کبھی انسان کو کسی اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کے لیے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہم مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم نے دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک آدمی سے پوچھا آپ کا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اسلامی مملکت میں رہتا ہوں، اسلامی حکومت ہے، خلافت راشدہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہے، میں نے چوری کر لی تھی، میری چوری ثابت ہو گئی، سزا کے طور پر میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ دوسرے آدمی سے ہم نے کہا آپ کا ہاتھ، اس نے کہا کوئی دانہ نکل آیا تھا، کوئی پوڑا نکل آیا تھا، کوئی زخم ہو گیا تھا، میں علاج کرواتا رہا لیکن اس میں فرق نہیں آیا، تو ڈاکٹروں نے کہا اس میں مخصوص قسم کے جراثیم ہیں جو جا کر کینسر میں یا کسی اور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ پورے بدن کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹروں کو اللہ جزائے خیر دے دیں، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا اور میرا باقی بدن اس جراثیم سے بچ گیا۔ بظاہر دونوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لیکن ایک کو سزا دی گئی ہے، سزا میں کاٹا گیا ہے، اور دوسرے کو آفت اور مصیبت سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ تو یہی میرا اور آپ کے معاشرے میں جب مصیبتیں آتی ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا لغزش اور گناہ کی سزا ہے یا بلندی مقام اور بلندی درجات ہیں، لیکن شکلیں دونوں ہوتی ہے۔ کبھی معاشرے میں مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ان میں اکثر اللہ پاک کی طرف سے عذاب اور سزا ہوا کرتی ہیں۔ جو اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں ان کا معاملہ تو رب کے حوالے ہیں، لیکن جو بچ جائیں ان کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ توبہ اور استغفار کریں، وہ اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر لیں۔ تو اس وقت، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم اجتماعی طور پر ایک مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ملک اجتماعی طور پر ایک امتحان سے گزر رہا ہے، اور میں کہوں گا امتحان نہیں، امتحانات سے گزر رہا ہے، جو یقیناً اللہ پاک کے ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ناراض ہیں تب ہمیں مختلف قسم کی سزاؤں میں ملک اور ملک کے باشندوں کو مبتلا فرماتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک واقعے سے بھی سبق حاصل کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے والے نہیں ہیں، اجتماعی طور پر ہم استغفار اور توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔
اجتماعی طور پر مصائب، آفات، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ حقیقی علم تو علام الغیوب کو ہے. جس نے اس جہاں کو بسایا اور پیدا کیا ہے وہی حقیقی علم رکھتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے 1450 سال پہلے ہمیں کچھ چیزیں بتلائی ہیں کہ اگر امت اجتماعی طور پر ان کا شکار ہونے لگے، ان میں مبتلا ہونے لگے، وہ کام کرنے لگ جائیں تو فرمائے امت پر قدرتی اجتماعی آفات آئیں گے. حدیث کے راوی ہیں حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں اور پھر آخر میں امت کو تنبیہ فرمائی. اب وہ چیزیں کیا کیا ہیں اور اللہ کے نبی نے تنبیہ ہمیں کیا فرمائی ہے، کس چیز سے اللہ کے نبی نے ہمیں خبردار کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر جب مال غنیمت کو دولت، ذاتی مال سمجھا جانے لگے، چونکہ اب تو جہاد بھی نہیں ہے، مال غنیمت بھی نہیں ہے، میں صرف الفاظ کا ترجمہ ہی کر لیتا ہوں. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھا، اس نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، جس طرح مال غنیمت میں ہر مجاہد کا حصہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میرا بھی حصہ ہے، یہ تو میرے ذاتی مال کی طرح ہے. یہاں تک کہ اب امانت دار آدمی کا ملنا ناممکن ہو گیا ہے. اور دوسری طرف میرے پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں، وہ کافر جو آپ کی شہادت اور قتل کا منصوبہ بنائے رکھے ہیں، انہی کا مال میرے پیغمبر کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے. حضرت علی جو میرے پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہوا، شریک سفر نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ فرمائے علی یہ امانت ہے، کل صبح ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فلاں 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 کو دے کر اس کے بعد میرے پاس مدینہ آ جانا. جو باہر کھڑے ہیں انتظار ہیں، اللہ کا نبی باہر آئے گا، ہم حملہ کریں گے، ان کی امانتیں ہیں. اتنا بڑا امانت دار. اب یہ صفت امت سے اٹھ گئی ہے، اٹھا دی گئی ہے، چھین لی گئی ہے، اب امانت داری نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو جب تاوان سمجھا جانے لگے کہ بھئی میں زکوٰۃ ادا کروں گا 2.5% میرے مال سے کم ہو جائے گا، چلو تھوڑا سا صدقہ دے دوں بس ختم. اب کوئی مالدار صحیح طور پر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا اور نکالتا ہی نہیں ہے. چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جب علم دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، مال آئے، منصب ملے، عہدہ ملے، اس کے لیے علم حاصل کیا جانے لگے. اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زن مرید بن جائے، اپنے بیوی کے تابعدار، اطاعت گزار بن جائیں اور اپنے ماں کا نافرمان بن جائیں، وادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کریں، واقصا آواہ، اور اپنے والدین کو، اپنے والد کو اپنے سے دور کر لیں. اس نوجوان کو اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے کہ ان کو وقت دے دیں، لیکن اپنے بوڑھے والدین کو وقت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، خدمت کے لیے وقت نہیں ہے. فرمایا کہ جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی مساجد کی تعظیم ختم ہو جائیں، وہاں لوگ بدعت کی آوازیں اٹھائیں، شر کی آوازیں اٹھائیں، بے دینی کی آوازیں اٹھائیں، مساجد میں بھی جھگڑے ہونے لگ جائیں، جب احترام اور تعظیم مسجد کا دل سے نکل جائیں. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے وساد القبیلۃ فاسقہم، فرمایا کہ جب قبیلے کا سردار فاسق ہو، جو اپنی کمالات کی وجہ سے قبیلے کا بڑا بنا ہے، وہ فاسق ہو، وہ اللہ کا نافرمان ہو. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ،
اور جس بڑے کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ ان میں سب سے زیادہ رذیل اور کمینہ آدمی ہو۔ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اپنے معاشرے کو خود نگاہ میں رکھیں کہ کیا میرے پیغمبر کے یہ الفاظ میرے معاشرے پر فٹ آ رہے ہیں کہ نہیں۔ فرمائیں کہ جب کسی آدمی کی عزت صرف اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہو کہ اگر عزت نہیں کروں گا تو پرچہ کروا دے گا، تانے میں اندر کرا دے گا، اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو محلے میں رسوا اور بے عزت کر دے گا، صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جا رہی ہو۔ اور فرمائیں کہ جب گانے والی عورتیں اور گانا بجانے والے آلات وہ ظاہر اور عام ہونے لگے، اس کی کثرت ہونے لگے، وشربت الخمور، اور جب شراب عام پیا جانے لگے، اور فرمائے اس امت کے اب والے لوگ جو ابھی آئے ہیں، اس امت کے اگلے گزشتہ جو بزرگ لوگ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے بارے میں تان تشنیع، ان کے بارے میں برا بلا کہنے لگ جائیں، ان پر لعن کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب یہ 15 چیزیں آپ کے معاشرے میں ظاہر ہو جائیں، اب خبردار کیا ہے، فَلْيَرْتَقِبُوا ذَلِكَ، فرمایا پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ امن ہوگا، پھر یہ امید نہ رکھیں کہ سکون والی زندگی ہوگی، پھر یہ امید نہ رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش برسے گی۔ آپ انتظار کریں تو کس چیز کا کریں، آپ توقع اور امید رکھیں تو کتنے چیزوں کا، 5 چیزوں کا امید رکھیں، پھر آپ کے معاشرے میں 5 چیزیں عام ہوں گی۔ اب صحابہ کرام کے دل میرے اور آپ کے دلوں کی طرح تو نہیں تھے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر ان الفاظ کو میرے صحابہ کے سامنے دہرا رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ان کے دل کا اور آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ زمینوں اور آسمان نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل کتنے خوفزدہ ہوں گے اور ان کے آنکھوں نے کتنے آنسو برسائے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ انتظار کریں کس چیز کا؟ ریحن حمراء، سرخ اندی کا۔ فرمایا جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر آپ سرخ اندھی کا انتظار کریں، پھر آپ پر معاشرے پر سرخ اندھی آئے گی، طوفان سرخ، آگ لگنا، آگ کے شعلے بڑکنا، دھماکے ہو جانا، گولی یہ بھی ایک شعلہ ہے، آگ ہے، بد امنی کا عام ہو جانا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے کچھ چیزیں بطور خاص عنایت کی ہیں، ان میں سے آپ کا کلام کا جامع ہونا ہے۔ الفاظ تو بہت توڑے ہیں لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ تو فرمائے ریحن حمراء، آپ انتظار کریں اس وقت، پھر سرخ آندھی اترے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وزلزلتن، پھر زمین میں زلزلہ آئے گا، پھر آپ زلزلوں کا انتظار کریں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وخسفن، پھر زمین پٹے گی اور تم زمین میں دنسے جاؤ گے، دنسائے جاؤ گے، زمین میں دنسنے کا انتظار کرو پھر آپ۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا ومسخن، پھر انتظار کرو تمہاری شکلیں مسخ ہو جائیں گی، تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ پاک روڑہ رحمت نازل فرمائیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر بازار میں جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت ایک تو آپ بازار میں آتے نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر اور صرف نیچے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرمایا میاں انسان کم نظر آتے ہیں، حیوان زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے۔ فرمایا جی بازار میں تو سارے انسان ہی ہیں، دکان پر بیٹھے بیچنے والے بھی انسان، خریدار بھی انسان۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کا اس پر بھی اثر ڈالا
اس نے دیکھا کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی خنزیر ہے، سارے حیوانات ہیں۔ اثر ختم ہو گیا، اس نے کہا بتاؤ؟ فرمایا حضرت انسان تو کوئی نظر نہیں آیا۔ فرمایا یہ شکل تو انسانوں کے ہیں لیکن خو اور عادت ان جانوروں کی ہے، اس لیے حقیقت میں جانور ہیں لیکن ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ چیزیں عام ہوں گی تو پھر انتظار کرو مسخن چہروں کے مسخ ہونے کا، وقذفن اور آسمان سے پھر پتھر برسیں گے، اللہ کا قہر اترے گا، اللہ کا عذاب اترے گا، پھر اللہ پاک اپنی فرشتوں کو بیچ کر رحمت نہیں اپنا غضب اتارے گا۔ اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ایسی متواتر طور پر پے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جس طرح ہار ٹوٹتا ہے، ہار کی ڈوری، ہار کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ ٹوٹے تو پھر متواتر پے در پہ اس ہار کے دانے، وہ موتیاں وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، گرنے لگتی ہیں۔ فرمایا پھر تمہارے اوپر یہ نشانیاں، یہ آفات، یہ ایسے پے در پہ آئیں گے۔ 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے صحابہ کرام کے سامنے بتلایا ہے۔ اب میں نے صرف حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وفی الباب عن علی، کہ اس باب میں ایک روایت تو حضرت ابو ہریرہ کی ہیں اور ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس سے آگے جملہ ارشاد فرمایا وہذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه، اس لیے کہ دونوں سندوں میں ایک ایک راوی پر کلام ہے، خواہ وہ سلسلے سند حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچے یا حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1450 سال پہلے مجھے اور آپ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ان خامیوں سے بچیں، ورنہ پھر آپ اجتماعی طور پر سزا اور عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو اب اجتماعی طور پر اگر ہم مصائب کا شکار ہیں تو وجہ یہی ہے، اگر ہم انفرادی طور پر کسی مصیبت کا شکار ہیں تو یا رب آزما رہا ہے یا رب میرا اور آپ کا مقام بلند کر رہا ہے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ، اپنا حساب خود کر سکتا ہے، اور انسان جب خود گواہ بھی بنے، خود مجرم بھی بنے، خود منصف بھی بنے تو پھر فیصلہ صحیح کرتا ہے، پھر اس کے فیصلے میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ میں اپنے جرموں کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے جرم کے حجم کو بھی جانتا ہوں کہ میرے جرم کتنے ہیں، میرے جرم کتنے بڑے ہیں، اور ان جرموں کی سزا مجھے کیا ملنی چاہیے اور کیا مل رہی ہے۔ ہر انسان جب اپنے ساتھ حساب کریں تو اچھا کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ حساب کرنے لگ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آدمی یہ گناہ کر رہا ہے اس وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ اب جہاں جہاں سیلاب آیا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں وہ لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، یقیناً وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انبیاء نہیں تھے، ان سے گناہ و لغزشیں ہو چکی ہوں گی، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری گناہ کی نحوست ان کے شہادت کا سبب بنا ہو؟ یہ بھی تو سوچنے کا پہلو ہے کہ گناہ میں کر رہا ہوں، مجرم میں ہوں، لیکن مجھے اللہ پاک نے مہلت دی ہے، ان لوگوں کو شہادت کے مرتبے سے نوازا ہے، ان کو مقام عطا کرنا تھا، ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے شہادت کا مقام عطا کیا، اور مجھے مہلت دے دی، بندے اب بھی مہلت ہے، توبہ کر لیں کہ تیری گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر امت وباؤں کا شکار ہے۔ اب بطور مسلمان جب ہم کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو میرا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے جس آدمی پر مصیبت آئے، خواہ وہ اجتماعی مصیبت ہے خواہ انفرادی مصیبت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول، جب بھی کوئی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی امتحان، کوئی وبا پہنچے تو اللہ پاک نے جو بتلایا ہے، جس کا حکم دیا ہے وہ وہی پڑھے
اور صرف پڑھنا نہیں، اس پر اعتقاد رکھیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ والے، اللہ کے بندے، ایمان والے جب ان پر مصیبت آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت میری رب کی طرف سے ہے، جو مجھ سے لیا گیا وہ میرا رب کا تھا، اس نے لے لیا، میں رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اس وقت مجھے ایک دعا ارشاد فرمائی، ایک دعا مجھے سکھائی، فرمائے مصیبت کے وقت یہ کہیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، پہلے یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری جو مصیبت ہے، میری جو تکلیف ہے، میری جو آزمائش ہیں، اس میں مجھے اجر دینا، اجر سے مجھے محروم نہ کرنا، اور مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، جو نعمت مجھ سے لی گئی ہیں اس کا نعم البدل عطا کر دیجئے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا تو سکھائی، میں پڑھتی بھی رہی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے حضرت ابو سلمہ سے بہترین شوہر مل سکے گا؟ دعا تو یہ ہے اللہ جو تیرا تھا تو نے لے لیا، میں اس پر راضی، اور اس مصیبت کے اجر سے مجھے محروم نہ کرنا، مجھے نعم البدل عطا کرنا۔ دعا تو پڑھ رہی ہوں ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، لیکن سوچ بھی رہی ہوں کہ کیا ابو سلمہ سے بہترین شوہر بھی مل سکے گا؟ فرمایا میری عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد مجھے خطبہ، مجھے نکاح کا پیغام ملا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا۔ اب بتائیے دعا کے برکت، کہ اس دعا میں اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں مسلمانوں کی ماں بن گئی، میں ازواج مطہرات کے فہرست میں شامل ہو گئی، تو جو مصیبت میں مبتلا ہو وہ یہ دعا پڑھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور یہ صرف الفاظ کے حد تک نہ ہو، ایمان کے حد تک ہو، ایقان کے حد تک ہو، اعتقاد کے حد تک ہو۔ ربا تو نے دیا تھا، میرے بنگلے بھی تھے، میرے محلات بھی تھے، میرے کوٹھیاں بھی تھی، میں لوگوں کو دینے والا تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں آپ نے مجھے چھپر کے سامنے چپرے میں بٹھا کر سب کچھ لے لیا، مجھے مانگنے والا بنایا۔ ربا تیرا شکر ہے، میں اس مصیبت پر صبر کرتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک لمحہ پہلے جو اپنے محلات میں تھے، لمحے بعد یا تو وہ سیلاب کے نظر تھے، یا وہ بھاری چٹانوں کے نیچے تھے، اور یا پھر تنہا تنہا اکیلا بندہ کھڑا ہے، خاندان اور کنبہ، وہ پانی کا نظر ہو چکا ہے، وہ سیلاب کا نظر ہو چکا تھا۔ اب بھی دیکھیں، ایک لمحے پہلے کی تصویر دیکھیں جہاں آبادی ہیں، اور ایک لمحے کے بعد کی تصویر دیکھیں جہاں ویرانیاں ہیں۔ کالم تغن بالامس، قرآن پاک اقوام مکذبہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ لوگ رات کو سوئے تو آبادیوں میں سوئے، صبح اٹھے تو کنڈرات تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، اللہ پاک سمجھا رہا ہے بندے یہ سمجھے۔ کالم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا، یہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ تو مصیبت میں گرفتار آدمی پہلا کام یہ کرے، صبر کرے۔ لیکن جو آدمی ہم مصیبت والوں کو دیکھے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، ایک ایسے آدمی کو دیکھو جو مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی امتحان میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، کسی وبا میں ہیں، کسی بلا میں ہیں، فرمایا اس وقت آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اے ربا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہیں، تیری تعریف ہے، تیری ثنا ہے کہ تجھے اس مصیبت میں گرفتار کیا، مجھے عافیت بخشی۔ اس پر رب کا شکر ہے، رب کی حمد ہیں۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور رب نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں مجھے بہت زیادہ برتر بنایا ہے، فضیلت والا بنایا، نعمتوں والا بنایا، انعام والا بنایا، مقام والا بنایا۔ ربا اس پر تیرا شکر ہے۔
جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو فرمائے کہ پہلا کام یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اللہ کا حمد کہ ربا میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ صحابہ نے آ کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ ہم اللہ سے مانگنا چاہیں تو کیا مانگے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو کہ اللہ ہمیں عافیت عطا کرنا۔ ہم اللہ پاک کے امتحانات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جنگ مت مانگنا، لڑائیاں فرمائی اس کی آرزو مت کرنا، لیکن اگر تمہاری اوپر مسلط ہو جائیں تو پھر میدان جہاد سے بھاگنا بھی نہیں، ثابت قدم رہنا۔ لیکن پہلے ارشاد فرمائے کہ مت مانگنا۔ ایک صحابی آ کر دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا مصیبت مانگ رہا ہے؟ عرض کرنے لگے حضرت میں نے مصیبت تو نہیں مانگی ہے، میں تو صبر کی دعا کر رہا ہوں، مجھے صبر دے دیں۔ فرمایا صبر کس پر ہوگی؟ مصیبت آئے گا تو صبر کرو گے، تو تم تو مصیبت مانگ رہے ہو۔ فرمایا عافیت مانگو۔ تو پہلا کام کہ ہم جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ الفاظ خواہ عربی کے ہوں مادری زبان میں اللہ کا حمد کہ اللہ پاک نے مجھے عافیت بخشی ہے، اس پر اللہ کا حمد۔ دوسرا کام صحابی فرماتے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں گرفتار دیکھیں تو اس پر طعنے تشنیع، اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ دیکھو نا اللہ پاک نے عذاب میں مبتلا کر لیا کہ نہیں، برداشت کرو اب۔ فرمائے نہیں، ایسے الفاظ نہیں۔ لا تظہر الشماتۃ لاخیک، فرمایا یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، اس کے لیے بدشگونی اور اس کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرنا، ورنہ وہ رب ساری خلقت اس کی عیال ہے، اس کا کنبہ ہے، اس کا پیدا کردہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، جو سیلاب کے نظر ہوئے وہ ہمارے نہیں، وہ بھی اسی رب کے بندے تھے، اور اگر وہ گناہگار تھے تو میرے اور آپ کے نہیں۔ جس رب کے ہم عاصی اور نافرمان ہیں اس رب کے نافرمان تھے۔ سزا کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے، سزا دینے والا سزا دیتا ہے تو اختیار پیدا کرنے والے کو ہے۔ وہ انعام دے تو اختیار اس کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا مصیبت زدہ کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ فیرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کر لے گا، اس کو مصیبت سے آزاد کر لے گا۔ ویبتلیک، اور تجھے اللہ پاک مصیبت میں مبتلا کر لے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر تمہارا مخلص نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو ہم جب دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار دوسری کی مصیبت پر، دوسری کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرنا، ورنہ رب اس پر قادر ہیں کہ اس پر رحم کر کے تجھے مبتلا کر۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری کہ جو مصیبت زدہ ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے پریشانیوں پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، ان کو تانے نہ دیا جائے۔ تیسری ذمہ داری حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد آئے حضرت نعمان بن بشیر، اور کہاں یاد آئے، یہ وہی صحابی ہیں جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امت اب مزید اختلاف اور افتراق کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا لیں۔ یہ نعمان بن بشیر میرے پیغمبر کا صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، اور یزید کے ولی عہد کا سب سے پہلا مشورہ اس پیغمبر کے صحابی نے دیا تھا۔ اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو صحابی پر کہیں، ایمان کا لگ پتہ چل جائے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں کہنے والے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا جب اس امت کے آخری بدترین لوگ بہترین کے بارے میں لعنت کریں تو پھر ان 5 وباؤں میں سے کسی ایک کا وہ انتظار کریں، پھر یہ عذاب کی یہ شکلیں نازل ہوں گی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے المسلمون کرجل واحد، یہ سارے مسلمان ایک جسم جیسے ہیں،
سارا مسلمان جہاں کا رہنے والا بھی ہے، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مبارک کلمہ پڑھا ہے کرجل واحد، فرمائے ایک شخص کی طرح ہے، ایک فرد کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا بدن دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارے بدن میں دکھ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، درد ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر اس کے سر میں درد شروع ہو جائے تو پورا جسم وہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق ہم ساری امت مسلمہ ایک فرد جیسے ہیں، تو کیا وہ بچہ جو اکیلا اپنے خاندان سے بچھڑ گیا ہے اس کا درد میں نے اپنے دل میں محسوس کیا؟ وہ بوڑھا جو اپنے خاندان کو کھو چکا ہے، کیا اس کا درد میں نے اپنے دل میں محسوس کیا؟ کیا وہ جوان جو اکیلا بچ گیا ہے اور اس کے خاندان کے درجنوں افراد پانی میں بہہ گئے ہیں، اب تک وہ اپنی لاشوں کو بھی تلاش نہ کر سکا ہے، کیا اس کا درد میں نے محسوس کیا ہے؟ اگر میں اس کی طرح غم زدہ ہوں پھر تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلمون کرجل واحد، پھر میں مسلمان ہوں، پھر میرا اسلام میرا ایمان کامل ہے۔ لیکن اگر میں نے کہا وہ جانے ان کا کام جانے، کیوں کیے انہوں نے گناہ، کیوں خطائیں کیے، کیوں عیاشیاں کی، میں اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کر سکا تو معذرت کے ساتھ پھر میرے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، پھر میں امت مسلمہ ایک فرد نہیں ہوں۔ اور ایک فرد میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں سر کے لیے دوا ضرور لیتا ہوں، میری آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے تو میں آنکھ کی دوا ضرور لیتا ہوں، میں اس کا خیال ضرور کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی میرے بازو تھے مجھ سے کٹ گئے، اگر یہ بھی میرے جسم کا حصہ تھے مجھ سے الگ ہونے کو ہیں، تو پھر میں اس کے غم میں عملی طور پر شامل ہو جاؤں۔ تو ہم عملی طور پر کیسے شامل ہو گئے؟ اگر جو شامل ہوئے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، جو نہیں ہوئے ہیں تو خواہ ایک قطرے کے صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے حفاظت کے لیے ہمیں ان کے دکھ درد میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ کہ قدرتی آفات اجتماعی انفرادی آتی کیوں ہیں، اسباب کیا ہیں، تدارک کیا ہیں، ہم ان کا تدارک کیسے کریں، یہ مختصراً عرض کر دیا گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور امت مسلمہ جو اس وقت اور خصوصاً ہمارا ملک جو مشکلات کا آفتوں کا شکار ہیں، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اور خود ہمارے اس ملک کو اس کی حفاظت فرمائیں۔ مادی اسباب میں سے ایک ہمارے حکمرانوں کا بے حس ہونا بھی ہے، لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں لطیفے کے طور پر اب وہاں سوات بنیر سوابئی ان علاقوں کے پاس سمجھانے والا نہیں گیا تھا، ہمارے پاس سمجھانے والا ہے۔ یہاں صوبہ سندھ میں ایک سمجھانے والا دانشور ہے، اس نے کہا سمجھنا پڑے گا، اس نے کہا تھا سمجھنا پڑے گا، ہم تو سمجھ گئے، پورا شہر ڈوب گیا، ہم نے آہ بھی نہیں کی، اوف بھی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت پہلے اس دانشور نے ہمیں سمجھایا تھا کہ سمجھنا پڑے گا۔ اب ہم سمجھ گئے، خیبر پختونخوا والے شاید سمجھ نہیں پائے یا ان کے پاس یہ سمجھانے والا نہیں گیا، تو ہم ان کہتے ہیں یہ نمونہ تم لے جاؤ۔ جس نمونے نے ہمارے صوبہ سندھ کو اور پھر اس شہر کو ڈبویا، ٹھیک، یہ نمونہ تم لے لو، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ متکبر ہیں جس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میرا صوبہ تو امریکہ ہے۔ اب وہ دوربین تو کیا خوربین میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کون نظر آئے؟ کون نظر آئے وہاں؟ جن کو کل آپ نے ٹکرایا تھا، وہ داڑھی پگڑی والا جن کا کل آپ نے مذاق اڑایا تھا، وہ مدرسے اور مسجد والا جس کا آپ نے کل مذاق اڑایا تھا، آج پہلے دن سے آپ کی لاشوں کی تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ تو مسجد کا مولوی ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، تبلیغی جماعت سے منسلک کوئی فرد ہے، دین کا جذبہ رکھنے والا کوئی فرد، وہ آپ کے دکھ اور درد میں شامل اور شریک ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے دکان، آپ کے گھر کا صفائی کرنے والا، وہ مدرسے کا وہ طالب علم ہے جس کے لیے رحمت کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ سنبھل جاؤ، سنبھلنے کا وقت آیا ہے۔ کب سنبھلو گے؟
یہ سمجھنے کا وقت ہے، یہ سنبھلنے کا وقت ہے، یہ ہوشیار ہونے کا وقت ہے کہ جو میرے درد میں میرا کام آیا وہی میرا رہنما ہے، وہی میرا رہبر ہے، اور جو آ کر میرے زخموں پر نمک پاشی کریں وہ میرے ملت کا دشمن ہے، وہ میرے ملت کا غدار ہے، وہ میرے قوم کا غدار ہے۔ اور قوم اپنے غداروں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ قوم وہ ہجوم نہ ہو، قوم ہو افراد کا مجموعہ ہو۔ ہاں ہجوم بے حس ہو، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ہم قوم ہیں لیکن ہجوم ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے پاس حس نہیں ہے، ہمارے پاس شعور نہیں ہے، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سمجھانے والے لے جاؤ، ایک ناراض نہیں ہونا، حقیقت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو کہاں بھی ہو۔ ہمارے پاس اس شہر میں وسائل بھی ہیں، پورے ملک کو وسائل یہ شہر مہیا کرتی ہیں، لیکن یہاں کشتیاں تک چلی، یہاں لوگوں نے فٹ پاتھ پر اپنے راتیں گزاری، لاکھوں کے گاڑیاں وہ ہمارے سڑکوں پر بہہ گئی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے۔ اگر ہماری منصوبہ بندیاں ہوتی تو یہ حال نہ دیکھنا پڑتا، اور وہاں بھی اگر منصوبہ بندیاں ہوتی تو شاید اتنے زیادہ نقصانات نہ ہوتے، لیکن منصوبہ بندیاں اس وقت نہیں، ابھی تک نہیں ہیں، نہ بجلی بحال کر سکیں، نہ وہاں فون کا نظام بحال کر سکیں، یہاں تک کہ وہاں بھاری مشینریوں کی ضرورت ہیں وہ بھی ابھی تک مہیا نہ کر سکیں۔ اس حد تک نالائق لوگ جب ہم نے اپنے اوپر مسلط کریں گے، ان سے خیر کی توقع رکھیں گے کہ یہ ہمیں خیر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں صحیح ہوش، صحیح سوچ عطا فرمائیں کہ ہم ان کو منتخب کریں جو کل ہمارے دکھ اور غم کو اپنا غم سمجھ کر وہ شامل اور شریک ہو جائیں، جو ہمارے غم کا مذاق اڑائیں، جو ہمارے دکھ کا مذاق اڑائیں۔ اللہ پاک ان کی نسلوں میں اس طرح کی مصیبتیں برپا کریں تاکہ ان کا دل زخمی ہو، زخمی دلوں کا احساس ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔